ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ کبھی کبھی اچھی بھلی نارمل زندگی گزارتے ہوئے اچانک سے کچھ ایسا دیکھنے کو مل جاتا ہے کہ جسے دیکھ کر انسان یقین نہیں کر پاتا کہ آج بھی دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں۔ میں بھی ایک ایسے ہی جھانسے کا شکار ہوئی اور نادانستگی میں اس دھوکے کو مزید پھیلانے کا سبب بھی بنی۔ جب حقیقت میرے سامنے آئی تو مجھے احساس ہوا کہ میں کتنا بڑا جرم کر بیٹھی ہوں، اور پھر میرے پاس اس جرم کی تلافی کا کوئی ذریعہ بھی نہیں تھا۔ میرا نام طیبہ ہے اور میں پنجاب کے ایک چھوٹے سے شہر کی رہائشی ہوں۔ میں نے ایک متوسط سے گھر میں آنکھ کھولی۔ میرے ابو بازار میں کپڑے کی ایک چھوٹی سی دکان کے مالک تھے۔ وہ دکان نہیں تھی، بلکہ اسے کھوکا کہنا مناسب ہوگا، لیکن ابو کا کام اچھا چل رہا تھا۔ ہمارے گھر کے حالات عام لوگوں کے گھروں کے حالات سے کافی بہتر تھے۔ یوں ہم مکمل طور پر مڈل کلاس لوگ تھے۔ اگر ہم مہنگی چیزیں افورڈ نہیں کر سکتے تھے تو کم از کم ہمیں کسی چیز کے لیے ترسنا بھی نہیں پڑتا تھا۔ میں اپنے بہن بھائیوں میں دوسرے نمبر پہ ہوں اور مجھ سے بڑا ایک بھائی ہے، جبکہ مجھ سے چھوٹی ایک بہن اور 2 بھائی اور ہیں۔ ابو نے شروع سے ہی میرے بھائیوں کو اپنے ساتھ دکان پہ بٹھایا اور تھوڑے تھوڑے پیسے جوڑ کر ان کو بازار میں ہی الگ الگ کاروبار پہ لگا دیا۔ ان کا نظریہ شروع سے یہی رہا ہے کہ تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے، لیکن تعلیم کے ساتھ ساتھ کاروبار اپنا ہی ہونا چاہیے۔ میں ان کی اس بات پہ کافی حد تک متفق ہوں۔ بیٹیوں کے سلسلے میں ان کا نظریہ یہ تھا، بیٹیاں پڑھیں لکھیں اور اگر جاب کرنا چاہیں تو جاب کریں، ورنہ کوئی ایسا کام کریں جس سے اپنی حلال باعزت طریقے سے روزی کما سکیں۔ میرے تمام بھائی ہی زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن ابو نے سب کو زبردستی کم از کم انٹر تک ضرور پڑھایا ہے، تاکہ کاروبار کے ساتھ ساتھ وہ دنیا کے ساتھ بھی چلنے کے قابل ہو سکیں۔ میں اور میری بہن ہم دونوں ہی اپنے بھائیوں سے زیادہ پڑھی لکھی ہیں۔ میں نے ڈاکٹریٹ کر رکھی ہے اور انٹر کے بعد سے ہی ابو کی اجازت سے میں نے ایک پرائیویٹ تعلیمی ادارے میں پڑھانا شروع کر دیا۔ میری تنخواہ گو کہ کم تھی، لیکن ابو کی ایمانداری اور سادگی اور سفید پوشی کا بھرم تھا کہ میرے ساتھ ہمیشہ اچھے لوگ ہی ٹکرائے، اور یوں میرا تجربہ اپنی فیلڈ میں اچھے سے اچھا ہوتا چلا گیا۔ اسکول میں پڑھاتے ہوئے میں نے پرائیویٹ طور پر گریجویشن کی، جس میں میرے نمبر بہت اچھے آئے۔ اس پہ ابو بہت خوش ہوئے اور انہوں نے مجھے مزید آگے پڑھنے کی ترغیب بھی دی۔ ابو کی دی ہوئی اس موٹیویشن کا اثر تھا کہ امی کی مخالفت کے باوجود ابو نے مجھے پڑھانے کا سلسلہ جاری رکھا۔ میری امی کا نظریہ یہ تھا کہ بچیوں کو زیادہ پڑھانا لکھانا نہیں چاہیے۔ وہ خود بھی ایک ایسے ہی گھر سے تعلق رکھتی تھیں جہاں پہ بچیوں کی تعلیم کی مخالفت کی جاتی ہے۔ البتہ ابو اس معاملے میں کافی زیادہ اچھے خیالات رکھنے والے انسان تھے، اسی لیے ہم بہنوں کو کم از کم تعلیم کے سلسلے میں کسی بھی پریشانی یا مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ میں نے جب اچھے نمبروں سے ماسٹرز کر لیا تو میں نے ابو سے کہا کہ اب میں سرکاری جاب کے لیے اپلائی کرنا چاہتی ہوں۔ ابو میری بات سن کر بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ میں کس طرح کی فیلڈ میں جانا چاہتی ہوں۔ میں نے اب تک جتنی بھی تعلیم حاصل کی تھی وہ ساری کی ساری ایسے سبجیکٹس میں تھی کہ جس میں مجھے آگے ٹیچنگ کے لیے ہی آسانی رہے۔ پڑھانا شروع سے ہی میرا شوق تھا اور اپنا شوق تو میں انٹر کے بعد ہی پورا کر رہی تھی۔ میں نے ابو سے بھی یہی کہا کہ میں تعلیم کے شعبے میں جانا چاہتی ہوں۔ ابو کی مدد سے میں نے سرکاری جاب کے لیے اپلائی کر دیا۔ اللہ کا کرم تھا کہ میری سرکاری جاب کے لیے دی ہوئی اپلیکیشن منظور ہو گئی اور میری لڑکیوں کے ایک بڑے ہائی اسکول میں بطور SST سائنس ٹیچر تقرری ہو گئی۔ میری سرکاری جاب پہ ابو نے بہت خوشیاں منائیں اور مٹھائیاں بانٹیں، لیکن میں ہائی اسکول میں نہیں پڑھانا چاہتی تھی۔ میرا مقصد تو کالج میں پڑھانا تھا۔ میں ماسٹرز کر چکی تھی، اسی لیے میں نے ساتھ ہی ساتھ M.Ed کی تیاری کرنا شروع کر دی۔ M.Ed مکمل کرنے کے بعد میں نے آگے اپنے ہی مضمون یعنی فزکس میں PhD کی تیاری کرنا شروع کی۔ میری اتنی زیادہ پڑھائی کو لے کر امی شدید خفا تھیں، کیونکہ میری عمر اس وقت تک 24 سال ہو چکی تھی اور امی کے نزدیک بیٹیوں کو دیر تک گھر میں نہیں بٹھانا چاہیے۔ امی کی یہی باتیں سن سن کر میری چھوٹی بہن گریجویشن کے بعد ہی گھر میں بیٹھ گئی تھی۔ امی کا ابو پہ شدید دباؤ تھا کہ اب میری شادی کر دی جائے، لیکن ابو اس بات کو نہیں مانتے تھے۔ ابو کہتے تھے کہ جب تک میں زندہ ہوں اپنی بیٹیوں اور بیٹوں دونوں کی ہی ہر خواہش پوری کروں گا اور انہیں کسی بھی طرح سے مجبور نہیں کروں گا۔ ابو کی اسی سپورٹ کی وجہ سے میں آگے بڑھتی چلی گئی اور اگلے 3 سال میں نے اپنی PhD بھی مکمل کر لی۔
اس کے بعد ایک ڈپارٹمنٹل امتحان دے کر میں بطور اسسٹنٹ پروفیسر کالج میں چلی گئی۔ میری یہ کامیابی اپنے پورے خاندان میں ہی سب سے بڑی تھی، اور امی والوں کے خاندان کے لیے تو بہت ہی زیادہ حیرت انگیز بھی کہ ان کے خاندان میں تو بیٹیوں کو پڑھایا ہی نہیں جاتا تھا۔ میری اس کامیابی پہ ابو بہت خوش تھے، امی بھی بہت خوش تھیں، لیکن ابھی بھی ان کی یہی ضد تھی کہ مجھے شادی کر لینی چاہیے۔ میں نے امی کو تسلی دی کہ آپ مجھے بس 1 سال اور جاب کر لینے دیں، پھر میں شادی کر لوں گی۔ آپ اس دوران میرا جہاں مرضی رشتہ طے کر دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ابو بھی میری سعادت مندی سے بہت خوش تھے۔ ویسے تو میرا ایڈ ہاک پیریڈز گزر چکا تھا اور اب میں مستقل سرکاری ملازم تھی، لیکن میں کم از کم اپنے ادارے میں اپنے پیر جمانا چاہتی تھی۔ امی کا کہنا تھا کہ تمہاری عمر اب 27 سال ہو گئی ہے، اسی لیے تمہیں کوئی اچھا رشتہ نہیں ملے گا۔ ابو امی کی ایسی باتوں کو دقیانوسی خیال کرتے تھے اور کہتے تھے کہ دنیا آگے نکل گئی ہے، اب عمر سے زیادہ لوگوں کی قابلیت میٹر کرتی ہے۔ میں اپنی جاب میں مصروف ہو گئی اور امی اور ابو دونوں نے میرے لیے رشتے کی تلاش شروع کر دی۔ ابو نے تو مجھ سے کئی بار یہ بھی پوچھا کہ اگر مجھے کوئی پسند ہے تو میں بتا دوں، یا نہیں بتانا چاہتی تو انہیں کہہ دوں کہ وہ رشتہ لے کر گھر آ جائیں۔ ابو کی ایسی باتوں پہ امی چڑ جاتی تھیں کہ آپ اپنی بیٹیوں کو خراب کر رہے ہیں۔ ابو ہنستے تھے اور کہتے تھے کہ نہیں، میں اپنی بیٹیوں کو اعتماد دے رہا ہوں، اور یہ سارا کچھ میری دینی تعلیمات کا حصہ ہے جو میں اپنی بیٹیوں سے بات کرتا ہوں۔ میں نے ابو سے کہا، ابو مجھے تو پڑھائی کا شوق ہے اور پڑھانے کا شوق ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ میں ہمیشہ سے اسی شوق میں بزی رہی ہوں۔ ہاں، اگر کوئی پسند ہوتا تو میں آپ کو ضرور بتاتی۔ میری اس بات اور ابو کے ایسے مذاق پہ امی بہت چڑھتی تھی۔ خیر، میں نے امی اور ابو کو دونوں کو ہی فری ہینڈ دے رکھا تھا کہ مجھے کوئی بھی پسند نہیں ہے، اور جسے بھی امی اور ابو میرے لیے پسند کریں گے میں اس سے شادی کر لوں گی۔ میرے لیے جو پہلا رشتہ آیا، انہوں نے میری سرکاری نوکری کی وجہ سے فوراً حامی بھر دی۔ امی تو اس پہ شدید راضی تھیں۔ بقول ان کے میری جتنی عمر ہو چکی تھی، مجھے ہر رشتہ فوراً قبول کر لینا چاہیے تھا، لیکن ابو ان لوگوں کی نیت بھانپ گئے تھے کہ ان کی نظر ان کی بیٹی کی سرکاری نوکری پہ ہے، اسی لیے ابو نے صاف انکار کر دیا۔ ابو کا کہنا تھا کہ میں کسی ATM مشین کی طرح اپنی بیٹی کو فروخت نہیں کر سکتا، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے اور میں دیکھ بھال کر ہی اس کا رشتہ طے کروں گا۔ ابو کی ان باتوں پہ مجھے بہت پیار آتا تھا۔ یہ حقیقت بات تھی کہ اگر تمام باپ میرے ابو جیسے ہو جائیں تو اس دنیا میں بہت ساری تکالیف کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ میرے ابو بھلے ہی کم پڑھے لکھے تھے، لیکن وہ زمانے کی اونچ نیچ، باریکیوں اور زمانے کے تقاضوں سے خوب واقف تھے۔ انہوں نے ہمیں دینی تعلیم دلانے میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ میرے اتنے پڑھنے لکھنے کے باوجود ہر روز ہی گھر میں کسی نہ کسی مذہبی بات پر بحث ہوتی تھی، اور ابو ہمیں ہر لحاظ سے مطمئن کرتے تھے۔ اپنی پڑھی لکھی اولاد کے برابر چلنے کے لیے ابو اس عمر میں بھی مطالعہ کیا کرتے تھے۔ یہی نہیں، بلکہ جو کتاب بھی پڑھتے مجھے بھی ضرور کہتے کہ میں بھی پڑھوں۔ یوں ہم باپ بیٹی کا رشتہ بہت ہی اچھا اور مضبوط تھا۔ عموماً باپ اور بیٹی کے درمیان تعلقات میں کوئی نہ کوئی خلیج ہوا کرتی ہے۔ ہمارے گھر میں یہ بات الٹی تھی، ہم دونوں بہنیں ہی اپنے ابو سے زیادہ قریب تھیں، اور امی کے ساتھ ہماری وہ خلیج تھی جو عام گھروں میں بیٹیوں کی باپ کے ساتھ ہوا کرتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں ہمارے گھر میں امی نے ایک روایتی باپ کی جگہ سنبھال رکھی تھی، جبکہ ابو ایک بڑے ہی شفیق اور محبت کرنے والے انسان کی طرح ہمارے ساتھ معاملہ کیا کرتے تھے۔ ان کی کسی بھی ادا یا انداز سے یہ ظاہر نہیں ہوتا تھا کہ وہ اپنے آپ کو باپ یا حاکم سمجھتے ہیں۔ میں نے اپنے ابو کے احترام میں کبھی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ آخرکار ابو میرے لیے ایک اچھا رشتہ ڈھونڈنے میں کامیاب ہو ہی گئے۔ وہ رشتہ دوسرے شہر میں تھا۔ پہلے تو امی نے اس بات پر اعتراض کیا کہ میں اب اپنی بیٹی کو دوسرے شہر کیسے بھیجوں۔ اس پہ ابو نے انہیں کہا کہ دوسرا شہر کو زیادہ دور بھی نہیں ہے، ہمارا ہمسایہ شہر ہی ہے، اسی لیے فکر کی کوئی بات نہیں ہے۔ ابو کے بقول وہ لوگ بہت اچھے تھے اور اچھے خاصے امیر بھی تھے۔ امیر ہونے کے باوجود ابو نے پوری تسلی کی تھی، اور ہر لحاظ سے ان لوگوں کو انسانیت کے درجے پہ ہی پایا تھا۔ میرے ہونے والے شوہر کا نام فراز تھا، اور ابو نے میرے شوہر کی بھی اچھی طرح سے جانچ پڑتال کی تھی۔ میرے شوہر ایک بڑی کلیئرنگ ایجنسی چلایا کرتے تھے، اور ان کا امپورٹ ایکسپورٹ کا کام تھا۔ یہ ایجنسی دراصل میرے سسر کی ہی قائم کردہ تھی، جسے اب میرے شوہر سنبھال رہے تھے۔ وہ لوگ اچھے خاصے صاحب جائیداد تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ فراز اکلوتی اولاد بھی تھے۔ میری ساس کا انتقال ہو چکا تھا،
اور ہمارے گھر کے 7 عورتوں کے تمام معاملات میرے شوہر کی خالاؤں اور پھپھو نے ہی طے کیے تھے۔ ابو تو ہر طرح کی تسلی کرنے کے بعد اس رشتے پہ بہت ہی زیادہ خوش تھے اور میں ابو کی خوشی میں خوش تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ آنے والا وقت میرے لیے بہت ساری آزمائشیں لے کر آئے گا۔ جب شادی کے تمام معاملات طے پا گئے تو مجھے خیال آیا کہ میں نے ابو سے ایک بات تو کی ہی نہیں۔ اس وقت تک تمام معاملات فائنل ہو چکے تھے۔ میری پوری زندگی میں پہلی بار مجھے یہ ڈر تھا کہ شاید ابو اس بات پہ غصہ کریں، حالانکہ ابو نے ساری زندگی ہم پہ کبھی بھی غصہ نہیں کیا تھا۔ پھر بھی ابو کا مقام ایسا تھا کہ تمام تر فریکنس کے باوجود ہم ابو کی بہت عزت اور احترام کیا کرتے تھے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے ابو سے بات کی کہ ابو آپ نے ان لوگوں سے یہ بات کی ہے یا نہیں کہ میں شادی کے بعد اپنی جاب جاری رکھ سکوں گی یا نہیں، اور انہیں اس بات پہ کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا۔ ابو میری بات سن کر ہنس پڑے اور میرا سر سہلا کر کہنے لگے کہ میں اپنی بیٹی کے شوق اور کریئر کا خیال نہیں رکھوں گا تو اور کون رکھے گا؟ تم بے فکر رہو، یہ بات میں نے پہلے ہی تمہارے شوہر اور تمہارے سسر سے طے کر لی تھی اور انہیں اس بات پر کوئی اعتراض نہیں۔ مجھے ابو پہ بے حد پیار آیا۔ یہ حقیقت ہے کہ ابو تمام اولاد کی شوق سے، ان کے دلی جذبات سے بخوبی واقف تھے اور انہوں نے ہمیشہ اپنی اولاد کے لیے بہترین قدم ہی اٹھایا۔ ابو نے مجھے بتایا کہ میری تمہارے شوہر سے روز ہی بات ہوتی ہے اور وہ بھی تمہاری طرح پڑھا لکھا اور انتہائی سلجھا ہوا انسان ہے۔ مطالعے کا اسے بھی کافی شوق ہے، لیکن اس نے کہیں جاب کرنے کے بجائے بزنس سنبھالنے کو ترجیح دی کیونکہ اس کے نزدیک اس کا دماغ اور مزاج کاروباری ہے۔ میں ابو کی بات سے بے حد مطمئن تھی اور اب ذہنی طور پہ پوری طرح نئی زندگی شروع کرنے کے لیے بھی تیار تھی۔ شادی کی ڈیٹ 6 مہینے بعد رکھی گئی اور اس دوران ابو نے مجھ سے پوری طرح پوچھ کر ہر معاملہ طے کیا۔ اب تک کی تمام تنخواہ بھی ابو میرے ہی اکاؤنٹ میں جمع کرواتے آئے تھے اور وہ اکاؤنٹ بھی میرے ہی نام کھلا ہوا تھا۔ میں نے اس بات پہ ابو کو کہا بھی کہ ان پیسوں پہ آپ کا حق ہے، لیکن ابو نے کہا نہیں، یہ میری بیٹی کے مستقبل کے لیے ہیں اور یہ میری بیٹی کی محنت کی کمائی ہے۔ میں تو اس بات پہ بہت خوش ہوں کہ میری بیٹی کسی کے بیٹوں سے بھی زیادہ کامیاب ہے۔ یہی وجہ تھی کہ شادی پہ گو کہ سارا خرچہ میرے ابو ہی کر رہے تھے۔ اس کے باوجود بھی میرے اکاؤنٹ میں اچھی خاصی رقم جمع ہو چکی تھی کیونکہ میں پچھلے 4 سال سے جاب کر رہی تھی۔ شادی بڑی خوش اسلوبی اور دھوم دھام سے ہوئی اور یوں میں بیاہ کر فراز کے گھر آ گئی۔ فراز کے گھر میں بس ہم 3 لوگ ہی تھے، باقی سب مہمان تھے۔ میں سجی سوری دلہن کے لباس میں بیٹھی فراز کا انتظار کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد فراز کمرے میں داخل ہوا اور اس نے مجھے منہ دکھائی کا گفٹ دیا۔ یہ ہماری پہلی ملاقات تھی اور ہم ایک دوسرے کے بارے میں بہت کچھ جاننا تھا۔ ہم یہ بھی جانتے تھے کہ جاننے کا یہ عمل تقریباً ساری زندگی چلے گا۔ فراز کے ساتھ باتیں شروع ہوئیں تو ابو کے انتخاب پہ مجھے بہت رشک آیا۔ ابو نے واقعی اپنی ہونہار اور تعلیم یافتہ بیٹی کے لیے ایک بہترین انتخاب کیا تھا۔ فراز ہر لحاظ سے ایک سلجھا ہوا باشعور مرد تھا۔ شادی کے ہنگامے ختم ہوئے اور پھر میری شادی شدہ زندگی کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ گھر میں ہم 3 لوگ ہی ہوا کرتے تھے۔ میرے سسر کی عمر اس وقت تقریباً 65 سال تھی اور وہ کافی کمزور بھی تھے۔ اس کے باوجود وہ کبھی کبھار فراز کے ساتھ آفس بھی چلے جایا کرتے تھے۔ فراز ان کا اکلوتا بیٹا تھا، اس کے باوجود ان کی عمر کافی زیادہ تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ فراز کے والد کی شادی کافی دیر سے ہوئی تھی اور فراز بھی شادی کے تقریباً 12 سال بعد پیدا ہوا تھا۔ فراز حقیقی معنوں میں اپنے ماں باپ کی وہ اولاد تھا جسے منتوں اور مرادوں سے مانگا جاتا ہے۔ فراز کے والد یعنی میرے سسر کا برتاؤ میرے ساتھ بہت ہی اچھا تھا۔ ظاہر سی بات ہے، میں ان کی اکلوتی بہو تھی۔ میری ساس تقریباً 6 سال پہلے ہی انتقال کر چکی تھیں اور تب سے دونوں باپ بیٹا اکیلے ہی رہ رہے تھے۔ مجھے اچھی طرح احساس تھا کہ اب مجھ پہ دوہری ذمہ داری آ پڑی ہے۔ اپنے کریئر اور جاب کے ساتھ ساتھ مجھے اس گھر کو بھی سنبھالنا تھا۔ اس سلسلے میں مجھے فراز اور میرے سسر کا مکمل تعاون حاصل تھا۔ ان دونوں کی جانب سے میرے اوپر کسی بھی قسم کی کوئی پابندی نہیں تھی۔ اماں کی فکر اور سختی نے مجھے پڑھائی کے ساتھ ساتھ گھرداری اور کاموں میں بھی مہارت عطا کر رکھی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ اس مہارت کو آزمانے کا عملی موقع مجھے اب مل رہا تھا۔ فراز کے گھر میں تقریباً 6 سال بعد گھر کا کھانا پکنا شروع ہوا تھا تو میرے سسر بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے مجھے نقد انعام بھی دیا اور میری تعریف بھی کی۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے بطور حوصلہ افزائی اور اظہار تشکر کے کئی دیگیں بھی محلے میں بانٹی۔ میں دوسرے شہر میں ضرور تھی، لیکن یہ شہر میرے شہر سے زیادہ دور نہیں تھا اور صرف 1 گھنٹے کا ہی فاصلہ تھا۔
میں تقریباً ہر ہفتے یا 15 دن امی ابو سے ملنے چلی جایا کرتی تھی، اور کبھی کبھار امی ابو بھی مجھ سے ملنے آ جایا کرتے تھے۔ مجھے ہر لحاظ سے فراز اور اس کے والد کا تعاون حاصل تھا۔ میں نے اپنا ٹرانسفر اس شہر میں کروا لیا تھا، گو کہ یہاں کا کالج چھوٹا تھا، لیکن میرا گریڈ اور پے اسکیل اب بھی وہی تھا، اسی لیے مجھے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں تھی۔ اب میں صبح جلدی اٹھتی تھی اور ناشتہ بنا کر کالج چلی جاتی تھی۔ ناشتہ بنانے میں میرے سسر اور فراز دونوں ہی میری ہیلپ کیا کرتے تھے۔ انہوں نے مجھے کسی بھی طرح سے یہ باور نہیں ہونے دیا تھا کہ گھر کی ساری ذمہ داری مجھ پہ ہی ہے۔ یہاں تک کہ جب میں کالج سے پڑھا کر واپس آتی تو اس دن جو پکانا ہوتا وہ مجھ سے پوچھ کر میرے سسر پہلے ہی لے آتے تھے، اور جتنا ان سے ہو سکتا تھا وہ چیزیں وغیرہ تیار کر لیتے تھے۔ فراز بھی دن میں گھر آیا کرتا تھا اور کھانا کھا کر جاتا تھا۔ باہمی تعاون کی وجہ سے میری زندگی بہت ہی اچھی چل رہی تھی، اور میں اللہ کی اس عطا سے بہت خوش تھی۔ عام طور پر شادی کے بعد جس طرح سے نئے شادی شدہ جوڑوں پہ اولاد کے لیے دباؤ ڈالا جاتا ہے، یہاں پہ وہ بھی نہیں تھا۔ ایک دو بار فراز کی پھوپھیوں نے دبے دبے لفظوں میں مجھ سے بات کہی تو میرے سسر نے اپنی بہنوں کو ڈانٹ دیا اور کہنے لگے کہ دونوں بچے اپنی اپنی زندگی کو سنوارنے میں لگے ہوئے ہیں، جب یہ مناسب سمجھیں گے یہ اولاد بھی پیدا کر لیں گے۔ اسی طرح خوشیوں کے عالم میں زندگی گزارتے ہوئے تقریباً 1.5 سال گزر گیا۔ مجھے اپنے سسر میں کچھ تبدیلیاں رونما ہوتی ہوئی نظر آنے لگیں۔ میرے سسر اچھے خاصے امیر آدمی تھے اور ہمارا گھر بھی بہت اچھا بنا ہوا تھا۔ میرے سسر پہلے بھی میری کافی مدد کیا کرتے تھے، اور اب آنے والی تبدیلیاں بھی ان کو اس چیز سے روکتی نہیں تھیں، لیکن میں پھر بھی محسوس کرتی تھی کہ میرے سسر اب چپ چپ رہنے لگے ہیں، جیسے انہیں کوئی فکر اندر ہی اندر کھائے جا رہی ہو۔ یہ چیز صرف میں نے ہی محسوس نہیں کی تھی بلکہ فراز نے بھی محسوس کی تھی، اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر میرے سسر کو کیا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ پہلے تو ہم میاں بیوی نے اس بارے میں آپس میں بات کی، پھر ہم نے الگ الگ ابو سے بات کی، لیکن میرے سسر نہ تو مجھے کچھ بتانے کو تیار تھے اور نہ ہی اپنے بیٹے سے کھل کر کوئی بات ڈسکس کر رہے تھے۔ آخر تنگ آ کر ہم نے اکٹھے ہو کر بھی اپنے سسر سے بات کی، لیکن ان کا کہنا تھا کہ یہ صرف تم بچوں کا وہم ہے، جبکہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں اور مجھے کوئی فکر نہیں ہے۔ اس کے باوجود میں محسوس کرتی تھی کہ میرے سسر ہر وقت کسی گہری سوچ میں کھوئے رہتے ہیں۔ اب ایسا ہونے لگا تھا کہ کئی بار وہ کھانا پکانے کی چیزیں لا کر گھر میں رکھ کر کہیں چلے جایا کرتے تھے اور کہیں شام کے وقت واپس آیا کرتے تھے۔ جب میں نے ان سے پوچھا تو وہ کہنے لگے کہ بھائی میں اپنے پرانے دوستوں سے ملنے چلا جاتا ہوں، اس سے تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم فکر مند تو تھے، لیکن آخر وہ ہمارے بزرگ تھے اور ہمارے باپ کی جگہ پر تھے۔ فراز کے ابو تھے اور میرے سسر، اسی لیے ہم ان پہ کسی قسم کی کوئی پابندی یا روک ٹوک تو نہیں لگا سکتے تھے۔ کچھ مہینے ایسے ہی گزر گئے۔ ہم محسوس کر رہے تھے کہ میرے سسر کی صحت روز بروز گرتی چلی جا رہی ہے۔ میرے کہنے پر فراز نے انہیں ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے بھی لے جانا چاہا، لیکن میرے سسر کا کہنا تھا کہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، مجھے کسی بھی ڈاکٹر سے چیک کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈاکٹر کے پاس جانے کا سن کر تو وہ بچوں جیسی ضد ہی اختیار کر لیتے تھے۔ یہ بات بھی درست ہے کہ اتنے زیادہ بوڑھے ہونے کے باوجود میرے سسر کو کوئی خاص بیماری نہیں تھی، بس کبھی کبھار ان کا بلڈ پریشر اوپر نیچے ہوتا رہتا تھا۔ البتہ انہیں دل یا شوگر جیسا کوئی عارضہ لاحق نہیں تھا، اور وہ ہر لحاظ سے جسمانی طور پر صحت مند تھے۔ بس ان کی صحت روز بروز گرتی جا رہی تھی اور اسی بات سے ہم پریشان تھے۔ ایک دن ہم رات کا کھانا کھا رہے تھے۔ جب ہم کھانا کھا کر اٹھنے لگے تو میرے سسر نے کہا کہ ہم لوگ چیزیں وغیرہ سمیٹ کر ان کے پاس آئیں کہ انہوں نے ہم سے کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ ہم دونوں کو محسوس ہوا کہ شاید آج میرے سسر ہم سے اپنے دل کی بات کر ہی دیں گے۔ ویسے بھی گھر میں ہم 3 افراد ہی تو تھے، ان میں سے کوئی ایک بھی ایسے پریشان ہوتا تو باقی 2 لوگ اس سے لاتعلق ہو کر نہیں رہ سکتے تھے۔ ایک شخص کی پریشانی کا اثر باقی دونوں پر پڑنا ضروری تھا۔ میں نے اور فراز نے جلدی جلدی کام سمیٹا۔ ہم اپنے سسر کے پاس آ گئے۔ فراز اپنے ابو کے ساتھ بیٹھ گئے اور ان کا ہاتھ تھام کر کہنے لگے کہ ابو، آپ جس بات سے بھی فکر مند ہیں وہ آپ ہمیں بتائیں۔ اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے اور آپ بھی یہ بات جانتے ہیں، ہمیں کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ آپ کا جو بھی دل چاہتا ہو آپ بے فکر ہو کر بتائیں۔ میرے سسر یہ بات سن کر مسکرائے اور کہنے لگے، بیٹا، میں جو بات کہنے جا رہا ہوں وہ شاید تم دونوں کے لیے ایک دھماکہ ہی ثابت ہو، اس لیے اپنے آپ کو تیار کر لو، کیونکہ میں تو دل ہی دل میں فیصلہ بھی کر چکا ہوں۔
میں نے اور فراز نے ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھا اور اس سے پہلے فراز کچھ کہتے میں نے آگے بڑھ کر اپنے سسر کا ہاتھ تھاما اور کہنے لگی کہ ابو کتنی بھی بڑی بات ہو اور آپ کا کوئی بھی فیصلہ ہو ہمیں منظور ہے، بس آپ فکر مند رہنا چھوڑ دیں اور جو بھی آپ کا دل کرتا ہے آپ ہمیں بتائیں۔ یہ سن کر میرے سسر نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا اور کہنے لگے کہ بیٹی میں جو بھی بات کرنے جا رہا ہوں اسے پرسنل مت لینا، لیکن تم جانتی ہو کہ اب میں اکیلا ہی پڑ گیا ہوں، مجھے کسی قسم کی کوئی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں اب شادی کر لوں۔ تم لوگوں کو اس پہ کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ یہ بات تو ہم نے خواب میں بھی نہیں سوچی تھی کہ میرے سسر ہم سے ایسی بات کریں گے۔ اب جب کہ ہم دونوں ہی انہیں کہہ چکے تھے کہ وہ کوئی بھی بات ہو ہمیں کہہ سکتے ہیں، ہم اسے پورا کریں گے، تو اب ہم اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے تھے۔ میں نے اور فراز نے ایک دوسرے کو آنکھوں ہی آنکھوں میں دیکھا اور ایک دوسرے کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کا جو دل کرتا ہے کریں۔ آپ بتائیں ہم آپ کے لیے کوئی رشتہ ڈھونڈیں یا آپ نے کوئی رشتہ ڈھونڈ رکھا ہے؟ میرے سسر یہ بات سن کر ہنس پڑے اور کہنے لگے کہ نہیں بھائی، تم لوگوں کو میرا رشتہ ڈھونڈنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں رشتہ ڈھونڈ چکا ہوں۔ تم بتاؤ اگر میں اسے نکاح کر کے لے آؤں تو تم کیسے قبول کر لو گے؟ ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میرے سسر کہنے لگے کہ یہ بھی یاد رکھو کہ میری عمر کافی زیادہ ہو گئی ہے، اس لیے ضروری نہیں ہے کہ آنے والی کے ساتھ میری نبھ سکے اور علیحدگی کی نوبت بھی آ سکتی ہے۔ اس صورت میں بھی کوئی اعتراض ہو تو مجھے ابھی بتا دو۔ ہم لوگ پہلے ہی اقرار کر کے پھنس چکے تھے، اسی لیے اس بات پر ہم کوئی اعتراض کر بھی نہیں سکتے تھے۔ ہم نے بڑی ہی بے دلی سے حامی بھر لی اور کہہ دیا کہ نہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میرے سسر یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور ہم دونوں کو دعائیں دیتے ہوئے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میرے سسر کے اپنے کمرے میں جانے کے بعد میں اور فراز بھی کمرے میں آ گئے۔ ہم دونوں ہی ایک دوسرے سے نظریں چرا رہے تھے۔ ہمیں بالکل بھی امید نہیں تھی کہ ہمارے سسر ایسی باتیں کریں گے۔ میں نے ہی پہل کی اور فراز سے کہا کہ دیکھیں فراز، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ابو جو کرنا چاہتے ہیں انہیں کرنے دیں۔ بڑھاپے میں انسان اکیلا پڑ جاتا ہے اور شاید انہیں اپنا یہ اکیلا پن اندر سے کھا رہا ہے۔ ان کا جو دل کرتا ہو وہ کریں، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ اگلے دن ناشتے کے وقت میں نے اپنے سسر سے کہا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ بتا دیں کہ شادی کب اور کیسے کرنی ہے۔ میرے سسر کہنے لگے کہ میں تمہیں بتا چکا ہوں، میں انہیں نکاح کر کے لے آؤں گا، تم لوگوں کو کہیں بھی شرکت نہیں کرنی پڑے گی، تم لوگ بس گھر میں رہو۔ یہ بات ہمارے لیے ایک اور دھماکہ تھی، لیکن پچھلے دھماکے کی نسبت اب ہم زیادہ حیرت زدہ نہیں تھے اور دل ہی دل میں فیصلہ کر چکے تھے کہ میرے سسر جو چاہے کریں۔ اس لیے ہم نے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں کیا اور سعادت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے خاموش ہو گئے۔ اگلے ہی دن میرے سسر ایک جوان سی لڑکی کو بیاہ کر لے آئے۔ وہ لڑکی تقریباً میری ہم عمر ہی تھی، اس کی عمر تقریباً 26 سال تھی۔ میں اور فراز یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئے، لیکن اب تو تقریباً ہم اس معاملے میں کوئی تبصرہ بھی نہیں کر سکتے تھے، اسی لیے ہم خاموش ہی رہے۔ میرے سسر کے اس اقدام نے ہم دونوں کو آپس میں بھی کوئی بات کرنے کے قابل نہیں چھوڑا تھا، اسی لیے ہم خاموش ہی رہے اور ایک دوسرے سے نظریں چراتے رہے۔ اس رات فراز مجھ سے کچھ کہنا چاہ رہے تھے، لیکن انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیسے کہیں۔ میں سمجھ گئی کہ وہ کیا کہنا چاہتے تھے، اس لیے ان کے کہنے سے پہلے ہی میں نے کہا، فراز آپ بے فکر رہیں، میں اس تمام معاملے کی بھینک اپنے گھر میں نہیں رکھنے دوں گی۔ آپ کی عزت میری بھی عزت ہے اور ہم ایک دوسرے کی زندگی کے ساتھی ہیں۔ میری یہ بات سن کر فراز بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ بس میں پریشان تو ہوں لیکن ابو کو روک نہیں سکتا۔ تم نے میرے دل کی بات سمجھ لی ہے اور اب میرے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا ہے۔ البتہ 2 دن بعد میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میرے سسر نے اس نئی نویلی لڑکی کو، جس کی شادی کو ابھی 3را دن تھا، اسے طلاق دے دی۔ میرے پوچھنے پہ میرے سسر کا کہنا تھا کہ میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ اگر میری نبھی تو نبھاؤں گا ورنہ اسے چھوڑ دوں گا۔ ہم بھلا کیا کہتے، اسی لیے چپ ہو گئے۔ لیکن اگلے ہی ہفتے میرے سسر ایک اور لڑکی کو بیاہ کر گھر لے آئے۔ اس کی عمر تو مجھ سے بھی بہت کم تھی اور وہ میری چھوٹی بہن کی ہم عمر تھی اور وہ تقریباً 20 سال کی تھی۔ میں اور فراز پھنس چکے تھے اور کوئی بات بھی نہیں کر سکتے تھے۔ البتہ ہمیں حیرت کا جھٹکا تب لگا
جب اس نئی لڑکی کو بھی میرے سسر نے چوتھے دن ہی طلاق دے دی اور ہمارے پوچھنے پر پھر وہی جواب دیا۔ اب ہم دونوں کے پاس چپ رہنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ اگلے 2 ماہ میں میرے سسر نے ہر ہفتے ایک نئی لڑکی سے نکاح کیا اور یوں ہی 2-3 یا 4 دن بعد اسے طلاق دیتے رہے۔ 2 ماہ میں میرے سسر 8 نکاح کر چکے تھے اور ہر ایک کو 2-3 دن بعد طلاق دے چکے تھے۔ میرے لیے یہ سب نہایت حیرت انگیز تھا اور اب معاملہ میری برداشت سے باہر ہو گیا تھا۔ ہمارے گھر میں ایک فقیرنی روز مانگنے آیا کرتی تھی اور وہ سرے شام آتی تھی جب میں گھر میں ہوا کرتی تھی۔ میں نے کچھ سوچ کر اس سے بات کی۔ اس کی عمر بھی تقریباً 24 سال کے قریب تھی۔ میں نے اسے کہا کہ میرے سسر کو ایک بیوی کی ضرورت ہے، تم اس سے شادی کر لو، اور تم جانتی ہو کہ ہم کافی امیر لوگ ہیں، تمہاری زندگی بن جائے گی۔ وہ فقیرنی مان گئی اور پھر میں نے اپنے سسر سے بات کی تو پہلے تو وہ خاموش رہے، پھر وہ بھی مان گئے۔ ہم لوگ اس فقیرنی کے گھر جا کر سارے معاملات طے کر آئے۔ اگلے دن میرے سسر اسے بھی نکاح کر کے گھر لے آئے۔ جس دن میرے سسر اس فقیرنی کو گھر لے کر آئے، اسی رات ہمارے کمرے کا دروازہ زور زور سے بجا۔ میں نے دروازہ کھولا تو سجی سنوری دلہن کے روپ میں وہ فقیرنی میرے دروازے پہ کھڑی تھی، جو اب رشتے کے اعتبار سے میری ساس بن چکی تھی۔ اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا کہ باجی، یہ آپ نے مجھے کس جہنم میں پھنسا دیا ہے، میں یہاں ایک رات بھی نہیں رک سکتی۔ یہ کہہ کر وہ گھر کے دروازے کی طرف دوڑ پڑی اور دروازہ کھول کر باہر بھاگ گئی۔ ہم لوگ بے حد حیران ہوئے۔ فراز تو سر تھام کر کمرے میں بیٹھ گئے، لیکن مجھے اب یہ تھا کہ آخر میرے سسر نے اسے کیا کہا ہوگا۔ میں کچھ غصے اور کچھ حیرت کے عالم میں اپنے سسر کے کمرے کی طرف بڑھی۔ اس سے پہلے میں کبھی یوں بغیر اطلاع دیے ان کے کمرے میں نہیں گئی تھی۔ فراز نے مجھے باہر جاتے ہوئے دیکھا لیکن روکا نہیں۔ میں جب اپنے سسر کے کمرے میں داخل ہوئی تو دیکھا وہ ہاتھ میں ایک بڑی سی لاٹھی تھام کر کمرے کے درمیان میں کھڑے تھے اور آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھ رہے تھے۔ آہٹ سن کر انہوں نے آنکھیں کھول دیں اور مجھے اپنے سامنے دیکھ کر ایک دم سٹپٹا گئے۔ ان کو پریشان ہوتا دیکھ کر میری بھی ہمت بندھی اور میں نے ان سے کہا کہ ابو، آخر آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ لڑکی کیوں بھاگ گئی ہے؟ پہلے تو میرے سسر نے ٹال مٹول کرنے کی کوشش کی، لیکن تبھی فراز بھی میرے پیچھے پیچھے کمرے میں آ چکے تھے۔ اندر کا ماحول دیکھ کر وہ بھی حیران ہو گئے۔ اب میرے سسر کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا کہ وہ ہمیں ساری بات کھل کر بتا دیں۔ میرے سسر کہنے لگے کہ فراز میرا اکلوتا بیٹا ہے اور میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں اور کسی بھی وقت موت کا پیغام مجھ تک آ سکتا ہے۔ ویسے تو میں صحت مند ہوں اور مجھے کوئی خاص بیماری نہیں ہے، لیکن موت کا ڈر مجھے چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ اسی لیے میں ایک جادوگر نجومی سے ملا تو اس نے مجھے کہا کہ اگر میں 14 شادیاں کروں اور ہر ہفتے بیوی بدل لوں تو میری عمر 100 سال سے بڑھ جائے گی۔ میں بھی بس اتنی ہی عمر چاہتا ہوں کہ اپنے سامنے فراز کے بچوں کو جوان ہوتا ہوا دیکھ سکوں۔ اس جادوگر نجومی کا کہنا تھا کہ 3 راتیں اپنی ہر بیوی کے ساتھ گزارنی ہیں اور اس لاٹھی سے جو اس نے مجھے دی تھی، اس کے ذریعے اس کے جسم پر ہلکے ہلکے 14 ضربے بھی لگانی ہیں جس سے اسے تکلیف نہ ہو، بس لاٹھی اس کے جسم سے ٹچ ہو جائے۔ یہ بھی اس عمل کا حصہ ہے۔ جب میں نے اس نجومی سے پوچھا کہ لاٹھی سے کیا ہوگا، اس لاٹھی پہ خاص قسم کا حصار باندھا گیا ہے جس سے تمہاری عمر بڑھ جائے گی۔ مجھے اور فراز کو یہ سب سن کر غصہ بھی آیا اور حیرت بھی ہوئی۔ ہم نے اپنے سسر کو سمجھایا کہ عمر کے بڑھنے کا اختیار تو اللہ کے سوا کسی پیغمبر کے پاس بھی نہیں ہے، تو آپ یہ کن چکروں میں پڑ گئے ہیں؟ لیکن میرے سسر اپنی ضد پہ قائم تھے۔ بالآخر ہمارے کہنے پہ وہ مان گئے اور ہم نے انہیں ایک مفتی سے ملوایا۔ اس مفتی نے بھی ہماری باتوں کی تصدیق کی اور قرآن کی آیتوں سے میرے سسر کے سامنے ثابت کر دیا کہ اللہ رب العزت کے سوا کسی کے ہاتھ میں یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کی عمر کو گھٹا یا بڑھا سکے۔ یہ سن کر میرے سسر کو اپنی غلطی پہ پچھتاوا ہوا اور مجھے بھی شدید پچھتاوا ہوا، کیونکہ میں بھی اپنے ہاتھوں ایک جوان لڑکی کی زندگی برباد کر چکی تھی۔ میں نے فراز سے مشورہ کیا اور پھر میں اسی فقیرنی کو واپس اپنے گھر لے آئی، کیونکہ اسے ابھی تک میرے سسر نے طلاق نہیں دی تھی۔ ہمارے سمجھانے پر میرے سسر بھی مان گئے اور وہ فقیرنی بھی راضی ہو گئی۔ یوں میں نے اپنی غلطی کو سدھار لیا، ورنہ میں ساری عمر اسی پچھتاوے میں مبتلا رہتی کہ میں نے بھی اس عمل میں کسی طرح سے کسی کی زندگی برباد کرنے میں اپنا حصہ شامل کیا ہے۔ اس کے بعد ہم نے کسی نہ کسی طرح اس بات کو کور کر کے کہانی بھی بنا لی اور اپنے خاندان میں بھی
اس لڑکی کو متعارف کروا دیا۔ یہ تھی میری کہانی، جس میں میں خود ایک پچھتاوے کا شکار ہوتے ہوتے بچ گئی۔ آپ کو میری یہ کہانی کیسی لگی؟ کامنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔